السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون۔ آمین۔ سب مل کر جیسے میں پڑھاتا ہوں سنیں اور میرے بعد اس کو دہرائیں۔ اگر آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ درود سلام پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام بارگاہ رسالت میں آپ میں پیش ہوں گے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں اس کو سنیں، اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، سبحان اللہ۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ اشرف صاحب نے میرے لیے تعارفی کلمات میں بڑے بڑے جملے کہے، اللہ پاک ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے، آمین، اور آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ابھی ممبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، آمین۔ اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات عرض کروں، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام صلی اللہ علی علیہ۔ النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ بے شک۔ آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا۔ جی۔ اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا۔ بے شک۔ غوث پاک پر اتنا لکھا گیا
کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم، جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے۔ بے شک آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی، تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی۔ جی بے شک بے حضور غوث شک۔ پاک کی شان یہ ہے۔ اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، وہابی رافضی کی کور نفسی، وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، آئے کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت میں بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے، بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں، مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا، ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70,000 لوگ۔ اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70,000 نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں، مگر 70,000 نہیں ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70,000 کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہے، اس میں فرشتے الگ ہے، اور پھر اللہ اکبر، صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، سبحان اللہ، محفل ہے یا غوث۔ خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا
علی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے، جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، کیفیت یہ ہے حضور غوثیت ماپ کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے!